حي على الصلاة حي على الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. جنات و اسیب اور مرگی و سایہ سے بچنے کی دعائیں اور طریقے. یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ جن، اسیب، سایہ اور مرگی، طبی مرگی چھوڑ کر سب جنات کے اثرات اور ان کے ہی مختلف نام ہیں، کیونکہ جادو کے ذریعے کسی میں داخل کیے گئے جن والے شخص پر جب قرآن پڑھا جائے تو اس مریض کو مرگی جیسا دورہ پڑے گا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگے گا، اسے عائشہ جیسی کپ کپی شروع ہو جائے گی، یا سر، معدہ یا سینے میں درد شروع ہو جائے گا، یا ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں گے۔ ان سب بیماریوں سے بچنے کی دعائیں اور طریقے اہل علم و تجربے کی رائے میں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بکثرت تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 2، بکثرت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، حتیٰ کہ سواری یا خود بندہ ٹھوکر کھائے، دروازہ کھولے یا کوڑا کرکٹ پھینکے تب بھی بسم اللہ پڑھے۔ نمبر 3، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، آیت الکرسی کی صبح و شام ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تلاوت کرنا۔ نمبر 6، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی تلاوت کرنا۔ نمبر 7، معوذات یعنی قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں الاخلاص، الفلق، الناس کی روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرنا، خصوصاً ان تینوں سورتوں کو صبح بعد نماز فجر اور شام بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھنا۔ غرض قرآن کریم کی تلاوت بلا ناغہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس سلسلے میں بنیادی علاج ہے۔ نمبر 8، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعائیں پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کا نام لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ نمبر 9، دن ہو یا رات، کسی کھیت میں جائے یا صحرا میں ڈیرا لگائے اور سمندر میں ہو یا فضا میں، یہ دعا ضرور پڑھ لے، کیونکہ اس کے اثر سے نہ جن چمٹے گا، نہ جادو اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی زہریلا کیڑا کاٹے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 10، جب رات کو یا کسی بھی وقت گھبراہٹ اور ڈر محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں سے اپنی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ بتاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب و ناراضی اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کی شرارت اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 11، اگر کسی نے روزانہ 100 مرتبہ درج ذیل ذکر کر لیا تو اسے ہر روز 10 غلام آزاد کرنے، 100 نیکیاں کمانے اور 100 گناہ مٹانے کا اجر ملے گا، اور شام ہونے تک پورا دن وہ جن و شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اور ہر طرح کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 12، حدیث میں ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوتے، کھانا کھاتے اور گھر سے نکلتے وقت اللہ کا ذکر کر لے، یعنی متعلقہ دعائیں پڑھ لے، تو شیطان اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کو کچھ ہے، مگر جب گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی میسر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہ لے تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ نمبر 13، جب کھانا کھانے لگے تو کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو، اور جب شروع میں یہ کہنا بھول جائے تو کھانے کے دوران یاد آتے ہی کلمات کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ ہی کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا کیا۔ اسی موقع کی ایک دعا یہ بھی آئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اس کی سند کی صحت میں اختلاف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ شیخ عبدالقادر الارناؤط نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے، لہذا پہلی دعا کرنا ہی بہرحال بہتر ہے۔ نمبر 14، بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا ضرور کر لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض روایات میں اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھی آیا ہے، اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ کہے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ نمبر 15، جب کسی پر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 16، جماع، ہم بستری کے وقت درج ذیل دعا کیا کرے، آپ اور آپ کی اولاد جن و شیاطین سے محفوظ رہے گی۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تیرے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور تو جو اولاد ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اس ضعیف روایت میں ہے کہ بلو اور سوراخوں میں پیشاب ہرگز نہ کرے۔ راوی حدیث سے جب اس ممانعت کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ ان میں جن رہتے ہیں۔ نمبر 18، اگر ممکن ہو تو عجوہ کھجور کے ساتھ دانے روزانہ صبح نہار منہ کھا لیا کرے، ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس دن اسے کوئی زہر اور سحر جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خاص عجوہ کھجور اولا ہے، لیکن اگر وہ میسر نہ ہو تو مدینہ منورہ کی کوئی بھی کھجور کھا لے، کیونکہ مدینہ منورہ کی ہر کھجور میں یہ تاثیر موجود ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر کوئی مدینہ منورہ کے علاوہ مطلقاً کہیں کے بھی 7 کھجوریں کھا لے تو وہ بھی مفید ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجوہ نامی کھجور کے سحر و زہر کے سلسلے میں سب سے زیادہ بابرکت و مفید ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بوئی گئی تھی۔
نمبر 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیگر تدابیر اور احتیاطیں بھی بتائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دروازے بند رکھا کرو، اپنے کھانے پینے کے برتنوں کے منہ ڈھانپ کر رکھو، اپنے چراغ بجھا کر سویا کرو، اپنے مشکیزوں پانی کے برتنوں کے منہ بند کر کے رکھا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، ڈھکنا نہیں اٹھاتا، نہ مشکیزوں کا تسمہ کھولتا ہے، اور چوہیاں تو گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگا دیتی ہے۔ نمبر 20، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبا بیماری اترتی ہے، اور وہ جس کھانے کے ننگے برتن یا کھلے منہ والے پانی کے مشکیزے برتن کے پاس سے گزرتی ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 21، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کے لیے برتن کا ڈھکنا نہیں بلکہ صرف یہی ممکن ہے کہ وہ برتن کے منہ پر کوئی لکڑی کا ٹکڑا، چڑی وغیرہ رکھ دے اور اس پر اللہ کا ذکر کر دے، بسم اللہ پڑھ دے، تو یہی کر لے۔ قارئین کرام، یہ 21 اذکار و دعائیں، احتیاطیں اور عجوہ کھجور والا نسخہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جن پر عمل کرتے رہنے سے آدمی تعویذ، گنڈوں، جنات و عصیب اور مرگی و سایہ وغیرہ سے بإذن اللہ محفوظ رہتا ہے۔